1977 کے انتخابات اور موجودہ سینٹ کے الیکشن میں اگرچہ کوئی قدر تو مشترک نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز بھی سامنے آئی ہے جس نے 44 برس کے طویل فاصلے کو لمحوں میں ختم کر دیا، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خاموشی ہے۔ ناظرین، آج اس حوالے سے ہم آپ کو 1977 اور 2021 کے انتخابات کے حوالے سے انتہائی دلچسپ سٹوری سنائیں گے، دکھائیں گے، بیان کریں گے۔ یقینی طور پہ یہ تاریخ ساز واقعات آپ کو نہ صرف ماضی کے جروکوں میں لے جائیں گے، بلکہ آنے والے دنوں کی پیش بندی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، 1977 کے عام انتخابات دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے متنازع بن گئے تھے۔ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد خان اس تمام تر صورتحال کے بعد ایک بیان دینے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے بی سی اور ملک کے موقر اخبار نوائے وقت کو انٹرویو دیا، اور ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہر بار ایک جملے کی تکرار ضروری سمجھی۔ انہوں نے کہا تھا، الیکشن کمیشن کے تمام تر انتظامات کے باوجود ملک بھر میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا ارتکاب کر کے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی سجی سجائی دکان کو لوٹ کر لے جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کے اس غیر معمولی بیان نے اقتدار کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں، اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اگر وہ اسی طرح کھلے عام اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کے مفادات کے متوازی موقف اختیار کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ انہیں خاموش کرنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی جس کی جڑیں بر صغیر کی قدیم تاریخ میں ملتی ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اچانک ایک بیان دیا کہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد کو طبی معائنے کے لیے بیرونی ملک جانے کی فوری طور پر اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کے اچانک آنے والے بیان کی وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، وزیر اعظم کی پریس کانفرنس اور علاج کے لیے میرے بیرون ملک جانے کی اطلاع سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ شاید میں فوری طور پر بیرون ملک جانے والا ہوں۔ یہ تاثر درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کئی ہفتوں تک ملک میں موجود رہوں گا اور انتخابی عذرداریوں کی سماعت کرتا رہوں گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سجی سجائی دکان کو لوٹ لیے جانے سے متعلق جو بیان دیا تھا، اس تاریخی بحران میں حکومت کا تاثر خراب کرنے میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ حکومت نے اس وقت ضروری سمجھا کہ اس پریشانی سے نجات اسی میں پوشیدہ ہے کہ ایک آزاد آئینی ادارے کے سربراہ اور سپریم کورٹ کے نیک نام جج سے کس طرح نجات حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ان کی علالت کو آڑ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جیسے طاقتور اور مخالفین کا کھلے عام مذاق اڑانے والے حکمران ان کے بیانات کا جواب دینے کی ہمت نہ کر سکے۔ ناظرین، 1977 میں چیف الیکشن کمشنر اور حکومت کے درمیان رائے کے اختلاف کے آثار انتخابات سے پہلے ہی دکھائی دینے لگے تھے۔ اس زمانے میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA نے انتخابات سے 2-3 روز قبل حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ تشدد کو فروغ دے رہی ہے اور ریاستی طاقت کے استعمال سے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹا رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین الیکشن ہوئے، اور الیکشن کا رزلٹ جیسے ہی سامنے آیا تو چیف الیکشن کمشنر نے اس صورتحال کا نوٹس لیا، اور انہوں نے فی الفور بیان دیا کہ ایسے آثار سامنے آئے ہیں، ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ تقریباً تمام وزراء نے الیکشن میں دھاندلی کی، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ اس کے بعد انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے نتیجے میں انہوں نے سرگودا سے منتخب ہونے والے ایک وفاقی وزیر حفیظ اللہ چیمہ کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس واقعے نے آزادانہ و منصفانہ انتخابات کے تاثر کو کمزور کرنے کے علاوہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی غیر معمولی مقبولیت کے دعووں کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔
حکومت ابھی صدمے سے نکلنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نے ایک اور بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انتخابی دھاندلی کی اطلاعات ملک کے طول و عرض سے موصول ہوئی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابی بدعنوانیوں کے لیے دھاندلی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنی کھلی اور واضح دھاندلی تھی کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے انتخابی دھاندلیوں کے بارے میں مسلسل اظہار خیال اور حزب اختلاف کی احتجاجی تحریک کی وجہ سے یہ مسئلہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا اور عالمی ذرائع ابلاغ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ ناظرین، ان بیانات کے بعد پاکستان میں پی این اے نے ایک زبردست احتجاجی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کی رات اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور حکومت کبھی آمنے سامنے نہیں آئے، لیکن عالیہ سینٹ کے انتخابات جو 3 مارچ کو ہوئے تھے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انتہائی جارحانہ تقریر کی، جس کے اگلے روز ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زبردست بیان دیا، اور ایسا بیان دیا جس کی نظیر عالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ مبصرین، تجزیہ نگار اور سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ 12 مارچ کو جو کچھ ہوا یا 3 مارچ کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد آنے والے دنوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے آ جائیں، اور شاید 1977 کی تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا سکے، کیونکہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو انتہائی طاقتور تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان ماضرائی کریں گے، یا وہ ماضی کی غلطیوں سے اور ماضی کو سامنے رکھ کر الیکشن کمیشن سے ماضرائی کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں گے۔